وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی میں تشریف لائے. میری شادی ہو رہی تھی، حضرت ربی کہتے ہیں آئے تو بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجا کر گا رہی تھی. میرے چچا جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی خوبیاں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے. اس میں سے ایک بچی بولی ہم میں وہ نبی ہیں، ہم میں وہ وفینا نبی، ہم میں وہ نبی ہیں جنہیں آئندہ یعنی کل کیا ہونا ہے وہ جانتے ہیں، آئندہ کا حال معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو روک دیا. ایسا نہ کہو، جو تم پہلے کہہ رہی تھیں وہ کہتی رہو. اس حدیث کو پڑھ کر، یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد میں ہے، مشکات میں ہے. اس حدیث کو پڑھ کر وہ لوگ جو نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو حضور کے سامنے بچی کہہ رہی ہے کہ نبی آئندہ کا حال جانتے ہیں اور حضور نے روک دیا. تو جب حضور روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم غلط کہہ رہی ہو. ایسا نہ کہو، بلکہ جو پہلے کہہ رہی تھیں وہ کہتی رہو. اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ نبی جانتے نہیں، معاذ اللہ. آئیے میں اب آپ کے سامنے پہلے 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا جواب. قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس نبی کو چن لے، منتخب فرما لے، مجتبی فرما لے، اس کو جو چاہتا ہے بتاتا ہے. قرآن کی آیت نے بتایا اللہ چاہتا ہے تو، اونچی کہیے سب کی آواز. دوسری آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے پسندیدہ رسول کے. اس آیت نے بھی بتایا اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے. 2 آیتیں سن لی. اب یہ جو آیت ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ نہیں فرمایا لا یظہر غیبہ علی احدا. سمجھدار ہو تھوڑا سا تو یہ علی کا لفظ بعد میں نہیں ہے غیب کے، پہلے فلا یظہر علی غیبہ، فلا یظہر غیبہ علی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے غیب خاص کو کسے بتاتا ہے؟ پسندیدہ رسول کو. جس رسول کو پسند فرماتا ہے اس کو بتاتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا کا اعلیٰ مرتبہ. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے روک دیا تو اس کا مطلب نہیں جانتے تھے، پھر قرآن کی ان 2 آیتوں کا کیا جواب دو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے غیب پر خبر دیتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اور یہ کہیں کہ نہیں جانتا تو میں ان 2 آیتوں کا کیا کروں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. اب سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اس بارے میں اپنی کتاب میں جو جواب دیتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ارے بچیو تم کفر بک رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، ایسا کہا؟ اونچی تم مشرکہ ہو گئیں، تم نے شرک کیا، مرتد ہو گئیں، جاؤ ایمان لاؤ، دوبارہ کلمہ پڑھو، ایسا فرمایا؟ اونچی نہیں۔ وہ گا رہی تھی گیت، کیا کر رہی تھی؟ اونچی گئیے، گیت گا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ اپنے گیت میں میری نعت پڑھے۔ گیت گاتے ہوئے کیا کریں؟ نعت پڑھیں۔ بھائی گانا ہو رہا ہے، بچیاں ہیں، وہ بجا بھی رہی ہیں، گا بھی رہی ہیں، تو پسند نہ فرمایا اسے رہنے دو، وہ پہلی بات کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ وہ بات ادب سے کہنے والی ہے، گیت میں کہنے والی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اسی طرح تمام جتنے بھی شارحین ہیں انہوں نے جواب دیا، مگر یہ لوگ کہتے نہیں دیکھو حضور نے روک دیا، تو میں کہوں گا پھر ان باقی ساری باتوں کا کیا جواب دو گے؟ تو یہ لوگ غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور سنیں۔ علوم خمسہ میں نے آپ کو پانچوں باتیں بتائی تھی، بارش کب ہوگی، کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو حضور نے فرمایا تو امید سے ہے اور تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، پیٹ میں، تیرے پیٹ میں لڑکا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا؟ ما فی الارحام قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور حضور فرما رہے ہیں تو امید سے ہے، تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ ام الفضل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کہاں سے حمل آ گیا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ عورتوں کے پاس نہ جائیں، یعنی قریش نے ایک مزاج اپنایا ہوا ہے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں آتے، تو میرے پیٹ میں بچہ کہا؟ فرمایا جیسا کہا ہے ویسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا جیسا میں نے کہا ویسا ہی ہے۔ ام الفضل فرماتی ہیں وہی بات کہ نبی نے جو کہا تھا وہی تھا، میرے بیٹا ہوا تو میں اسے حضور کی خدمت میں لے کر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اس کے منہ میں۔ یہ ام الفضل کون ہے؟ کوئی پہچان سکا؟ کوئی پہچانا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ٹھیک ہے۔ وہ لائیں، حضور نے اس بچے کے منہ میں لعاب ڈالا اور نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ اب سنیں، کان میں اذان بھی کہہ دی، اقامت بھی کہہ دی، اپنا لعاب بھی چٹا دیا۔ فرمایا خلفاء کے باپ کو لے جاؤ، خلیفوں کے باپ کو لے جاؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنا تو بات وہی ہے جو ہم نے کہی، یعنی یہاں تک کہ آگے جو سلسلہ چلا آپ سنتے ہیں، بنو عباس کتنے خلیفہ ہوئے، تو حضور نے پہلے دن ہی جو
دیکھا سب بتا دیا، سب اونچی بتا دیا۔ اب یہاں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حضور نے یہ بھی بتا دیا لڑکا ہے، کیا بنے گا وہ بھی بتا دیا۔ اور سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاروق اعظم کے بیٹے روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی باندی تھیں اور حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں، حضور ان کے پاس آئے۔ ابھی حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ ماریا کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا لڑکا ہے اور وہ تمام مخلوق سے زائد مجھ سے مشابہ۔ کیا مطلب؟ جتنی مخلوق ہے اس کی شکل مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی، کسی اور کی نہیں، صرف اس کی۔ اور یہ بھی کہا کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں۔ کیا رکھوں نام؟ بیٹا ہے، ابراہیم نام رکھوں، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی اگلے جمعے انشاءاللہ، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اگلے جمعے ان کا ذکر کروں گا۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ بھی آپ توجہ سے سن لیں۔ موطا امام مالک، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مال جو غابہ میں تھا، ایک وادی، اس میں 20 وسق چھوارے، کھیت تھا اس میں درخت لگتے تھے، کھجوریں لگتی تھیں۔ ام المومنین اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو جو مومنوں کی ماں تھی 20 وسق چھوارے ہبہ فرمائے کہ درختوں سے اتروا لینا۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو ام المومنین سے فرمایا میری پیاری بیٹی، خدا کی قسم کسی شخص کی تونگری مجھے تم سے محبوب نہیں۔ تونگری کا مطلب مال والا ہونا، امیر ہونا، اور اپنے بعد کسی کی محتاجی تمہارے برابر مجھ پر دشوار نہیں، کہ تم اگر اچھے حال میں ہوگے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی، اور اگر تمہیں تھوڑی سی دشواری ہوگی تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں نے تم کو 20 وسق چھوارے ہبہ کیے تھے کہ درختوں پر سے اتروا لینا، تم نے اگر کٹوا کر قبضے میں کر لیے ہوتے تو وہ تمہارے ہوتے، ابھی تک تم نے کٹوائے نہیں، اتروائے نہیں، تو آج تو وہ وارث کا مال ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو زندگی میں کوئی چیز گفٹ کر دیں، مثلا باپ ہے، ماں ہے، کہ یہ چیز تمہاری، اس کو مالک بنانا ہوگا۔ اگر مالک نہیں بنایا تو پھر وہ وراثت شمار ہوگی، پھر وہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس کو مالک بنانا ہے، اس کو دے دینا ہے، یہ نہیں کہ دوں گا، دے دینا ہے، دوں گا والی بات نہیں چلے گی، پھر وہ وراثت۔ تو فرمایا اب تو وارث کا مال ہے، اور وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں، 2 بھائی اور 2 بہنیں۔ تو اب جیسے اللہ نے تقسیم بتائی ہے ویسے تقسیم کر لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی ابا جان خدا کی قسم اگر اتنا اور اتنا مال ہوتا میں جب بھی چھوڑ دیتی، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا اور زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی اور جس کو آپ کہتے دے دیتی، لیکن مجھے یہ بتائیں میری تو ایک ہی بہن ہے جس کا نام اسماء ہے، دوسری کون؟ فرمایا
جو بنت خارجہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی کا نام لے کے فرمایا اس کے پیٹ میں ہے اور مجھے پتا ہے وہ لڑکی ہے، مجھے پتا ہے وہ لڑکی ہے، لہذا جب پیدا ہوئی اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر نبی نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں پیٹ میں کیا ہے۔ دکھا رہا ہوں آپ کو جھلکیاں۔ میں نے کہا نا یہ بیان ایسا ہے کہ میں اگر اس کو بہت زیادہ بیان کرتا رہوں تو آپ کے سامنے ڈھیر لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق دے۔ اب میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس کو بھی توجہ سے سن لیں۔ بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک، بہت توجہ سے سنیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی بات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ رحم مادر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ ماں کے پیٹ پر ایک فرشتے کو، ذرا ساتھ دیجئے، ڈیوٹی لگائی ہے۔ کس کی؟ فرشتے مخلوق ہیں یا نہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، مخلوق ہے نا؟ سنیں، فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے اے رب یہ نطفہ ہے، پانی کی بوند، پھر عرض کرتا ہے یہ خون جم گیا ہے، پھر عرض کرتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ یہ پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں۔ جب 120 دن گزر جاتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے۔ سنیں، جب اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے، وہ فرشتہ لکھ دیتا کیا؟ 4 باتیں۔ کتنی؟ اونچی کہیے گا۔ مرد ہوگا یا عورت، 1 نیک ہوگا یا بد، 2 اس کا رزق اور رزق، 3 اور زندگی، 4۔ یہ 4 باتیں۔ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، زندگی کتنی ہے اور رزق اونچی، یہ 4 باتیں۔ آپ کو اپنی زندگی معلوم ہے کتنی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، لوح محفوظ پر آپ نیک لکھے ہوئے ہیں یا بد معلوم ہے؟ اونچی، اس فرشتے کو پتا ہے یا نہیں؟ ذرا کہیے نا۔ فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہے، اس کو یہ 4 باتیں پیدا ہونے والے کے بارے میں معلوم ہیں۔ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا بد، زندگی کتنی ہے، رزق کتنا ہے۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ ہر کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے 4 باتیں۔ فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، اس کو معلوم ہے نبی جو اعلیٰ مخلوق ہے اس کے بارے میں شبہ کریں کیا گنجائش ہے؟ اگر تھوڑی سی سمجھ ہو اس حدیث سے ہی ساری بات سمجھ آ جائے۔ علوم 5، کب مرے گا اس فرشتے کو پتا ہے۔ کس نے بتایا؟ تو اللہ اس فرشتے کو بتا رہا ہے، اپنے حبیب کو نہیں بتا رہا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا، کس نے بتایا تھا؟ چنانچہ حضور نے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں روایت موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، مدینہ منورہ کے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی ہی مدد کرنے والے۔ ہماری زندگی وہاں ہے جہاں تمہاری زندگی ہے،
اور ہمارا انتقال وہاں ہے جہاں تمہاری موت ہے. حضور کو پتا تھا میں نے کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے مجھے یمن بھیج دیا تو فرمایا اے معاذ قریب ہے، تو مجھے اس سال کے بعد نہیں ملے گا، تو مجھے اس سال کے بعد نہیں، ہاں امید ہے تو میری مسجد اور میرے مزار سے گزرے گا. بتا دیا ان کو کہ اب ہماری تمہاری اور ملاقات اونچی نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بدر میں حضور نے ایک دن پہلے نشان لگا دیے کون کہاں مرے گا. تو اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں. یہ جھلک دکھائی ہے میں نے. اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچراتا ہے اور اس کو چرچرانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. کس نے دی تھی طاقت اونچی؟ پھر وہی بات، جس سے خود رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے یہ 2-3 جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ بھی آج سنی. اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جو خبر دی، جیسی خبر دی، ویسا ہی ہوا یا نہیں ہوا. اور ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے نہیں جانتے، اللہ